بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی ہو باوجود اس کے کہ کوئی چیز ادائے خرچ کے لیے رکھ لی جائے۔ احد کا پہاڑ مدینہ طیبہ کا مشہور پہاڑ ہے جو بہت بڑا پہاڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر اس کے برابر سونا میرے پاس ہو تو میری خواہش یہ ہے کہ 3 دن کے اندر اس سب کو تقسیم کر دوں، کچھ بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ 3 دن کی قید نہیں ہے، اس لیے ذکر فرمایا کہ اتنی بڑی مقدار کے خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت تو لگ ہی گا، البتہ اگر قرض ذمہ ہو اور جس کو دینا ہے وہ اس وقت موجود نہ ہو تو اس کا ادا کرنا چونکہ صدقے سے مقدم ہے، اس لیے اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ روزانہ اور محفوظ رکھنا پڑے تو دوسری بات ہے۔ اس حدیث شریف میں جہاں ایک جانب کثرت سے صدقے کی ترغیب ہے، دوسری جانب اس سے زیادہ اہمیت قرض کا ادا کرنے کی ثابت ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی عادت شریفہ تھی کہ ذخیرہ رکھنے کا وہاں گزر ہی نہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص خادم، ہر وقت کے مشہور خدمت گزار ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے میں کہیں سے 3 پرندے آئے، ان میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو مرحمت فرما دی۔ دوسرے دن وہ خادم اس پرندے کو لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کر رکھا کہ کل کے واسطے کوئی چیز نہ رکھو، کل کی روزی اللہ جل شانہ خود مرحمت فرمائیں گے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں بعض مرتبہ 2 باری کو محض اس لیے دیکھنے جاتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی چیز پڑی نہ رہ جائے اور میری موت اس حال میں آ جائے کہ وہ میرے پاس ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑے جاہد حضرات میں تھے، مال سے عداوت سے ان کے بہت سے عجیب واقعات ہیں، جن میں سے ایک عجیب قصہ آیت کے ذیل میں 11 پر گزر چکا ہے، ان سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو مجھے یہ پسند نہیں کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ ٹھہرے، مگر وہ دینار جس کو میں قرض کے ادا کرنے کے لیے محفوظ رکھوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ مال والے ہی اکثر کم ثواب والے ہیں، مگر وہ شخص جو اس طرح کرے۔ حدیث نقل کرنے والے نے اس طرح کی صورت دونوں ہاتھ ملا کر دائیں بائیں جانب کر کے بتائی، یعنی دونوں ہاتھ بھر کر دائیں طرف والے کو دے دیں اور بائیں طرف والے کو، یعنی ہر شخص کو خوب تقسیم کریں۔ انہی حضرات کا ایک اور قصہ مشکوٰۃ شریف میں آیا ہے کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے ترک میں مال چھوڑا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ نام و نصیب تو نہیں ہوا؟ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر وہ اس مال میں اللہ کے حقوق ادا کرتے رہے تو
تو پھر کیا مذائقہ ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننا شروع کر دیا کہ میں نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے اور میں اس کو سب کو خرچ کر دوں اور وہ قبول ہو جائے تو مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اس میں سے 6 اخیا بھی اپنے بعد چھوڑوں۔ اس کے بعد ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے یہ حدیث 3 مرتبہ سنی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک سنی ہے۔ ان کا ایک اور قصہ بخاری شریف وغیرہ میں آیا ہے۔ حسنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں قریش کی ایک جماعت کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک صاحب تشریف لائے جن کے بال سخت تھے، یعنی تیل وغیرہ لگا ہوا نہیں تھا، کپڑے بھی موٹے تھے، حیت بھی ایسی ہی تھی، یعنی بہت معمولی سی۔ اس مجمع کے پاس کھڑے ہو کر اول سلام کیا، پھر فرمایا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو خوشخبری دو اس پتھر کی جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر وہ ان کے پستان یعنی سینے پر رکھ دیا جائے گا، جس کی شدت سے وہ گرمی سے گوشت وغیرہ پک کر منڈے کے اوپر سے ابلنے لگے گا، اور پھر وہ پتھر منڈے پر رکھا جائے گا تو وہ سب کچھ پستان سے بہنے لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد کے ایک ستون کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کو جانتا نہ تھا کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ میں ان کی بات سن کر ان کے پیچھے چل دیا اور اسی ستون کے پاس بیٹھ گیا، اور میں نے عرض کیا کہ اس مجمع والوں نے آپ کی بات کی طرف کچھ توجہ نہیں کی، بلکہ اس گفتگو کو ناپسند سمجھے۔ وہ فرمانے لگے کہ بیوقوف ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں، مجھ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ احنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے محبوب کون؟ کہنے لگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ابوذر، تم احد کا پہاڑ دیکھتے ہو؟ میں یہ سمجھا کہ کسی جگہ کام کو بھیجنا مقصود ہے، اس لیے یہ دکھلانا ہے کہ کتنا دن باقی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر سونا ہو تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو سارے کو خرچ کر دوں، مگر 3 دینار جن کا بیان اور روایت میں ہے۔ اس کے بعد ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں، دنیا کو جمع کرتے جاتے ہیں، اور مجھے خدا کی قسم نہ تو ان سے دنیا کی طلب نہ دین کا استفتاء کرنا ہے، پھر میں کیوں دبوں؟ مجھے تو صاف صاف کہنا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ دوسرے فصل کے سلسلے میں 5 پر بھی آ رہا ہے۔ ان تمام حدیثوں کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔ جو بھی بھائی چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔